اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے، 64۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ دیکھیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت کے تحت منافقت کے 3 عنوان بیان کیے گئے تھے۔ منافقت 3 عنوان کے تحت بیان کی گئی تھی۔ اب اس پس منظر میں سب سے پہلے اطاعت رسول کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اور وہ جو منافقت کے 3 عنوان بیان کیے گئے تھے ان میں سب سے پہلی چیز اطاعت ہی تھی، دوسری چیز قتال فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز ہجرت۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز اطاعت رسول ہے۔ اس پس منظر میں سب سے پہلے اطاعت رسول کی اہمیت اس اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 64 میں بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور بس۔ کسی بھی رسول کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آیا جائے اور بس، اور پھر جس کی چاہے اطاعت کرتے پھریں، بلکہ رسول آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور اللہ کی طرف سے جو وہ احکام دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر انہی پر عمل کیا جائے۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو پھر اس کا صرف رسول مان لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آئے ہیں تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اس کی پیروی کی جائے، اور اللہ کی طرف سے جو احکام وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ تمام احکامات کو چھوڑ کر ان پر عمل کیا جائے۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو پھر اس کا رسول مان لینا، صرف رسول مان لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 64 میں ایک عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے
کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا ہے کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا اب لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص رسول کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں ایسے لوگوں کو ایک اچھا مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ غلط تعویلیں اور جھوٹی قسمیں کھانے کے بجائے اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور بضرور توبہ کو قبول فرماتے۔ اس آیت میں یہی اچھا مشورہ دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ قسمیں کھا کر آئے تھے اور تعویلیں کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص مانگ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط تعویل اور جھوٹی قسموں کے بجائے اگر اپنا قصور اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس خود چل کر آتے، خود حاضر ہوتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں یعنی سورہ نساء جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 64، اس آیت میں توبہ قبول ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضور کے ان کے لیے مغفرت کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ غالباً اس لیے لگائی گئی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منصب پر حملہ کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط قرار دے دیا گیا ہے۔ اس آیت میں توبہ قبول ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضور کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ غالباً مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے نبوت کا جو منصب ہے اس پر حملہ کیا تھا اور آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط قرار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اگرچہ منافقین کے خاص واقعے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت اگرچہ منافقین کے خاص واقعے سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کے الفاظ سے ایک ضابطہ نکل کر سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں سمجھی جاتی ہے۔ یہ آیت اگرچہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص واقعے سے متعلق نازل ہو گئی ہے، لیکن اس آیت کے الفاظ میں ایک عام ضابطہ نکل کر سامنے آیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، تفسیر بحر محیط میں جو بڑی تفسیر سمجھی جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تفسیر بحر محیط میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہو گئے تو اس کے 3 دن بعد ایک گاؤں سے کوئی شخص آیا اور قبر مبارک کے پاس آ کر گر گیا، اور وہ شخص زار و قطار روتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دے کر اس نے عرض کیا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی مغفرت کر دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری بھی اسی حکم میں سمجھی جائے گی، اور اس کو تفسیر بحر محیط نے نقل کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آیت نمبر 64 سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 65 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت نمبر 65 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کے رب کی قسم، بس یقیناً آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ بس یقیناً آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائیں۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اس معاملے میں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ان کے درمیان کسی بھی لوگوں کے درمیان جو بھی اختلاف ہوں، جو بھی جھگڑے ہوں، اس میں اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے تو آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، آپسی جھگڑوں میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانے تو آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ محبت بھرا ایک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے محبت بھرے انداز میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس یقیناً آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ بنانے ان تمام معاملات میں، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، کلام الہی دو ٹوک یعنی ڈنکے کی چوٹ بیان فرما رہا ہے۔ اس بات کو کلام الہی
یعنی قرآن مجید دو ٹوک انداز میں ڈنکے کی چوٹ بیان فرما رہا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آگے اسی آیت میں ہے پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ایک تو حکم بنانا ہے، پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی اگر آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیا لیکن دل میں تنگی کے ساتھ قبول کیا تب بھی یہ مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آیت کا حسین ترین جملہ ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. اس آیت یعنی آیت نمبر 65 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کی واضح تشریح بھی بیان کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کر لے. یعنی وہ اپنے دل میں اس فیصلے سے کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے خود امت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہونے کی حیثیت سے خود امت کے حاکم، خود امت کے جج اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے گا تبھی آپ فیصلہ کریں گے، بلکہ آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم ہی نہیں بلکہ اپنی امت پر مہربان بھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امت کے لیے شفیق اور مہربان باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی معاملے میں آپس میں کوئی جھگڑا فساد برپا ہو جائے، جھگڑے کی نوبت آ جائے، تو دونوں جانب کے لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنا کر اپنا فیصلہ کرائیں، اور پھر اپنے فیصلے کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کریں، اس پر عمل کریں. یہ ایک بات ہے. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے آپسی جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنانا، یہ بات آپ کے زمانے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ کا فیصلہ ہی سمجھا جائے گا، آپ کا فیصلہ ہی مانا جائے گا. یہ بات آپسی جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنانا، یہ بات آپ کے زمانے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے میں بھی شریعت مطہرہ کا خود فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی سمجھا جائے گا. اس لیے یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے اسی طرح سے جاری رہے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی طرف رجوع کیا جائے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں، اور نبی کے بعد آپسی جھگڑے کے وقت اور آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے، نبی کے بعد نبی کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے. یہی مقصد ہے
اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 65 سے یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ آیت میں فیما شجرہ بینہم بیان کیا گیا ہے، اس میں صرف معاملات اور حقوق ہی داخل نہیں ہیں بلکہ عقائد اور دوسرے مسائل بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ صرف حقوق سے متعلق ہی نہیں ہے بلکہ عقائد اور دوسرے مسائل بھی اس میں داخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اختلاف اور جھگڑا چاہے معاملات میں ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی میں ہو، یا عقائد میں ہو، یا دوسرے کوئی مسائل میں ہو، سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ اور اس آیت سے ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی ہونا یہ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو حکم یا احکام قولاً اور عملاً ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی ہونا یہ ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہاں تیمم کرنے پر دل راضی نہ ہو کسی کا اور وہ اس کو تقوی نہ سمجھے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے دل کا روگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور خود بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل اس بات پر راضی نہ ہو اور ہزار مشقت اٹھانے کے باوجود کھڑا ہو کر ہی نماز ادا کرے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ اور ایک اہم فائدے کی بات جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ اس پوری وضاحت سے جو بیان کی گئی ہے، پوری وضاحت، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف اخلاقی رہبر نہیں تھے بلکہ وہ انصاف کرنے والے ایک جج بھی تھے اور پھر حاکم بھی اس حیثیت کے تھے، جج بھی اس حیثیت کے تھے کہ آپ کے فیصلے کو ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف اخلاقی رہبر نہیں تھے بلکہ وہ انصاف کرنے والے ایک جج بھی تھے اور پھر حاکم بھی اس حیثیت کے تھے کہ آپ کے فیصلے کو ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اور اس چیز کی اور زیادہ وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن میں بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کی تعلیم بھی قرار دی ہے، ضروری قرار دی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یطیع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ ان آیتوں میں غور کرنے سے آپ کی شان حاکمیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جس کی عملی صورت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنا قانون بھیجا قرآن کی شکل میں، تاکہ آپ مقدمات کے فیصلے اسی کے مطابق کر سکیں۔ اس بارے میں آگے ایک آیت آئے گی، اس میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
یعنی ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح سے اللہ نے آپ کو دکھایا اور سمجھایا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں یہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔